آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. کتاب کے جو تعارف کا سلسلہ ہے، ہماری جو کتاب کہانی سیریز ہے، اس میں آج رنگ ادب پبلیکیشن کی ادبی خدمات کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں. شاعر علی شاعر صاحب خود بہت عمدہ شاعر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نقاد ہیں، محقق ہیں، اور انہوں نے جب سے رنگ ادب پبلیکیشن شروع کیا ہے کراچی میں، تو پورے پاکستان میں ایک ایسے بڑے ادارے کی ضرورت تھی جس کا نیٹ ورک پاکستان، ہندوستان، جہاں جہاں اردو بولی لکھی پڑھی سمجھی جا رہی ہے اور جو کوالٹی کتب شائع کر سکے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان کے جو پہلے 2-3 بڑے پبلشرز آتے ہیں جنہوں نے بہت اچھی کتابیں شائع کی، ان میں بہت کم وقت میں رنگ ادب پبلیکیشن نے اپنا نام بنایا ہے. یہ کلیات باقی صدیقی ہے جو شائع کی ہے رنگ ادب پبلیکیشن نے. اس کی ترتیب و تدوین کی ہے ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی صاحب نے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ 2200 روپیہ رکھی گئی ہے، اور اس کی جو کل صفحات ہیں وہ 736 ہیں. اور اس میں باقی صدیقی صاحب جو ہے ان کا جو کلام اور جو چیزیں شامل ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. لیکن اس سے پہلے 2 چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں. باقی صدیقی صاحب کا انتقال ہوئے تقریباً 4 سے 5 دہائیاں گزر چکی ہیں. ایک پبلشر کیوں ایک ایسے شاعر کا کلام شائع کرے گا جس سے اس کو کوئی مالی منفعت نہیں ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ خود بھی شاعر ہے اور وہ ایک اچھے شاعر کا کلام ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ترتیب کرنے والی شخصیت ہے ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی صاحب، پاکستان کا اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام اور معتبر حوالہ. تو ایک شخص جب اپنی جیب سے، پبلشر اپنی جیب سے ایک بہت ہی خوبصورت پیپر کے اوپر، آف سیٹ پیپر کے اوپر ایک اچھی کلیات چھاپ رہا ہے، ایک اچھی کتاب چھاپ رہا ہے، اور پھر اس پر ستم یہ کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ بھی دے رہے ہیں. اگر آپ ان سے ڈسکاؤنٹ کہیں گے تو وہ میرے خیال سے اس پہ 40% ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور کہ اس کو کہتے ہیں صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کی ترسیل بھی آپ گھر بیٹھے ہوئے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اردو ادب کے جو طلباء ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کلیات باقی صدیقی میں جامع جم 1944 میں نظموں کا مجموعہ تھا، دار الرسن نظم غزلیں 1951، زخم بہار غزلیں 1961، بار سفر غزلیں 1969، کچے گھڑے پنجابی نظمیں 1967، کتنی دیر چراغ جلا غزلیں 1977، زاد سفر نعتیہ کلام 1984، اور پھر باقیات نظم و نثر غیر مطبوعہ. یہ وہ کلام ہے غیر مطبوعہ جو ابھی تک باقی صاحب کے سامنے نہیں آیا تھا. اور کچے گھڑے جو ان کا پنجابی کا مجموعہ ہے وہ اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے پنجابی اور پٹواری شاعری کے حوالے سے. اور پھر باقی صدیقی صاحب کی وہ شعراء آفاق غزل ہے، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ دیے اپنے جلانے لگے، ایک پل میں وہاں سے ہم اٹھے، بیٹھنے میں جہاں زمانے لگے. اور پھر صرف ایسا ہی نہیں ہے، بہت عمدہ شاعری ہے باقی صاحب کی. اور یہ وہ شاعری ہے جو جدید غزل جب اپنی اٹھان اور اپنے خد و خال ترتیب دے رہی تھی، اس میں پھر دیکھیں کہ دل کی دیوار گر گئی شاید اپنی آواز کان میں آئی. پھر یہیں سے 10-20 سال بعد ناصر کاظمی صاحب نے بھی استفادہ کیا کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سے گری ہے ابھی. اور اسی طرح مطلب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بک ریویو ہے. بہت اچھی یہ کتاب چھپی ہے، اس کی تزئین و آرائش بہت اچھی ہے. تو بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک پبلشر جب اپنی جیب سے پیسہ لگا کے یہ کلام چھاپ رہا ہے اور انتہائی سستے داموں، اور اس امید پہ کہ ایک شاعر کا کلام نہ صرف محفوظ ہو رہا ہے بلکہ آئندہ نسل تک بھی پہنچے گا، تو وہ لوگ جو نئی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں، نئے کلام سے جڑنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کلیات باقی صدیقی رنگ ادب پبلیکیشن، ٹائپ اسکرین کے اوپر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، یہاں سے منگوائیں، اسے خریدیں، اس کو ڈسکس کریں، اس کو پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی مہمیز لگے. اور شاعر علی شاعر صاحب کا بہت شکریہ، ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ کلام مرتب کیا، مدون کیا. اور ہم جو نوآموز اور تلمیذ ہیں، ہمارے لیے ایک بڑے شاعر کو پڑھنے کا اور اسے سیکھنے کا موقع فراہم کیا. آپ کا بہت شکریہ.